Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے مبارکباد پیش کرنے پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا اور خادم حرمین الشریفین سلمان بن عبدالعزیز کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے سعودی قیادت اور عوام کو رمضان المبارک کی مبارکباد بھی دی اور کہا کہ دعا ہے کہ ماہ مقدس کی بدولت تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے امن و خوشحالی ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام خادم حرمین الشریفین اور سعودی ولی عہد کا احترام کرتے ہیں۔ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تاریخی، ثقافتی اور گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ شہباز شریف نے سعودی عرب کی پاکستان کے لیے غیر متزلزل حمایت اور مدد پر شکریہ ادا کیا اور سعودی ولی عہد کو پاکستان کے دورے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عوام سعودی ولی عہد کے گرم جوشی سے استقبال کے منتظر ہیں۔ اس موقع پر سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ میں پاکستان کی دوسری قرارداد منظور کر لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان نے جنرل اسمبلی میں اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے قرارداد پیش کی تھی۔ قرارداد کے حق میں 115 ووٹ پڑے، کسی نے مخالفت نہیں کی، جبکہ 44 ارکان ووٹنگ کے عمل کے دوران غیر حاضر رہے۔ قرارداد میں اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے خصوصی ایلچی مقرر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کردار ادا کرے۔ اسلاموفوبیا اور نسل پرستی کا سب سے بڑا ثبوت اسرائیل کا فلسطین پر حملہ ہے۔ خصوصی ایلچی کی تعیناتی کا مقصد اسلاموفوبیا کے خلاف اقدامات شروع کرنا ہے۔ کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ نے GHQ راولپنڈی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ فوجی تعاون کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ISPR کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی کی کوششوں اور تربیتی تبادلوں سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بحرین کے ساتھ اپنے روایتی مضبوط دفاعی، سفارتی اور اقتصادی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ملاقات کے دوران بحرین کے ساتھ فوجی تعلقات کو بڑھانے کے لیے پاکستان کا عزم بھی دہرایا۔ ملاقات میں آرمی چیف نے مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ISPR کے مطابق اس موقع پر بحرینی کمانڈر نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا، جبکہ انہوں نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور لگن کا اعتراف بھی کیا۔ اس موقع پر معزز مہمان نے دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ سابق وفاقی وزیر فیصل وافدہ نے دعویٰ کیا ہے کہ علی امین گنڈاپور بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مدت پوری نہیں کر سکیں گے۔ رمضان کے بعد ان کے لیے پریشانیاں ہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل وافدہ کا کہنا تھا، میں MNA وفاقی وزیر اور سینیٹر رہا ہوں، سینیٹر شپ کے لیے کاغذات جمع کرائے ہیں، ہار جیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے متعلق سوال پر سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا،
علی امین گنڈاپور اپنی مدت پوری نہیں کر پائیں گے۔ رمضان کے بعد ان کے لیے پریشانیاں شروع ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے آئینی ترمیم یا آرمی ایکٹ میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہونی چاہیے اور وہ ہوگی۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کسی بھی شخص کو رعایت نہیں ملے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق سوال پر فیصل وابڈا کا کہنا تھا موجودہ صورتحال میں بانی پی ٹی آئی چاند پر حکومت بنائے تو بہتر ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو میں نے سمجھایا لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا، انہیں اب بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر وہ میری بات سمجھ جاتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اب بھی ان کے لیے مشورہ ہے کہ مولا جٹ کی سیاست چھوڑیں اور کوئی جمہوری راستہ نکالیں، بھنور سے نکالیں اپنے آپ کو بھی، پاکستان کو بھی، اداروں کو بھی اور قوم کو بھی۔ چیئرمین سینیٹ کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر فیصل وابڈا کا کہنا تھا ابھی تک تو فیورٹ ہارس پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، لیکن رہی بات انوار الحق کاکڑ صاحب کی تو ناممکن تو کوئی بھی چیز پاکستان میں نہیں ہے۔ جو 11 بجے حلف لے سکتا ہے وہ 11:01 پر جیل بھی جا سکتا ہے۔ سینیٹ الیکشن کے دوران خرید و فروخت کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر فیصل وابڈا کا کہنا تھا چاہے وہ عام انتخابات ہوں یا سینیٹ الیکشن، خرید و فروخت تو پاکستان میں ہوتی رہی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس بار خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ موجودہ حکومت سے متعلق سوال پر سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا میرے خیال سے یہ حکومت 2-2.5 سال رہے گی۔ اپنے استعفے سے متعلق سوال پر فیصل وابڈا نے کہا میں نے خود استعفیٰ دیا، کوئی مجھ سے استعفیٰ نہیں دلوا سکتا تھا، مجھے سچ بات کرنے پر پارٹی سے نکالا گیا تھا۔ میں پارٹی سے اس وقت نکلا جب پی ٹی آئی آسمان پر تھی، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اہل ہونے کے بعد بھی استعفیٰ دیا تھا۔ آصف زرداری سے اپنی ملاقات سے متعلق فیصل وابڈا کا کہنا تھا میں آصف علی زرداری سے 1000 دفعہ ملاقات کروں گا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے متعلق سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا مریم نواز بزدار 2 ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے آئی ایم ایف کو بجلی کے ٹیرف میں بروقت اضافے کی یقین دہانی کرا دی ہے، جس سے بجلی کی قیمتوں میں 1 جولائی سے مزید اضافے کا امکان ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا بتانا ہے کہ کاسٹ ریکوری کے لیے ماہانہ، سہ ماہی اور سالانہ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی۔ ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے معیشت کو بتدریج دستاویزی شکل دینے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے بی آئی ایس پی کے تحت مستحقین کا تحفظ یقینی بنانے پر زور دیا ہے اور حکومت کی جانب سے بی آئی ایس پی مستحقین کی تعداد جون تک مزید بڑھانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ معاشی استحکام کے تسلسل کے لیے ضروری اصلاحات جاری رکھنے پر زور دیا گیا ہے اور آئی ایم ایف نے سخت مانیٹری پالیسی، مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کی پالیسی برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات کی کامیابی تکمیل پر $1.1 ارب کی قسط جاری کرنے کی سفارش کی جائے گی، جس کی منظوری آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ دے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ اس بار آئی ایم ایف سے مذاکرات نسبتاً آسان رہے، تاہم آئی ایم ایف سے آج مذاکرات شیڈول نہیں